اس انکشاف پر خسرو کو اس قدر طیش آیا کہ وہ بھنا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے گرج کر حکم دیا، ہماری تلوار پیش کی جائے۔ خسرو کی گرجدار آواز سے پورا محل ہل گیا۔ کنیزوں، غلاموں اور داروغہ محلات شاہی نے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 درجن سے زیادہ خسرو پرویز کی تلواریں پیش ہو گئی۔ خسرو نے دوسرا حکم دیا، تلواروں کی گنتی کی جائے۔ تلواریں گنی گئیں۔ وہ تعداد میں 14 تھیں۔ داروغہ محلات شاہی نے اعلان کیا، شاہی تلواروں کی تعداد 14 ہے، یعنی اعلیٰ حضرت شہنشاہ نے اس وقت تک دشمنوں کے خلاف 14 جنگیں لڑی ہیں اور فتح حاصل کی ہے۔ خسرو نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ ہر جنگ کے موقع پر نئی تلوار استعمال کرتا اور پرانی تلوار شاہی محل میں تبرک کے طور پر جمع ہو جاتی۔ تمام تلواروں کو فرش مخملی پر کرینے سے چن دیا گیا۔ خسرو پرویز نے نیام میں بند تلواروں پر ایک سرسری نظر ڈالی، پھر ان میں سے ایک تلوار اٹھائی اور اسے بے نیام کر کے سر سے اوپر بلند کر دیا۔ دیکھو اور سنو، خسرو نے حاضرین کو مخاطب کیا، اب یہ تلوار اس وقت تک بے نیام رہے گی جب تک سنگ تراش فرہاد اور شیری کا سر قلم نہیں کیا جاتا۔ اس اعلان پر تمام حاضرین سناٹے میں آ گئے۔ اب خسرو نے شاپور پر نظریں جماتے ہوئے کہا، کیوں شاپور، تمہیں ہمارا فیصلہ پسند آیا؟ شاپور سنبھل کر بولا، شہنشاہ ایران غلط فیصلے نہیں کیا کرتے، مگر کیا؟ خسرو نے اسے گھورا۔ مگر یہ کہ شہنشاہ کا فیصلہ نامکمل ہے۔ کیا کہا؟ خسرو غصے سے کانپ اٹھا۔ کیا ہمارا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے؟ غلام نے فیصلے کو غلط نہیں بلکہ نامکمل کہا ہے، شاپور نے جواب دیا۔ تمہارے خیال میں پھر یہ کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ خسرو نے نرم پڑھتے ہوئے پوچھا۔ شاپور نے جرأت کر کے کہا، اے تاجدار ایران، یہ فیصلہ اس وقت مکمل ہوگا جب اس میں شاپور کی گردن زدنی کا بھی حکم شامل ہوگا، کیونکہ میں نے بدبخت شیری کو ارمن واپس بھیجنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت ملکہ مریم نے ایک قدم آگے بڑھا کر کہا، گردن زونی کا حکم میرے لیے بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نے شاپور کی سفارش کی تائید کی تھی۔ خسرو کا اٹھا ہوا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے آ گیا، جیسے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تم دونوں نے خسرو کو الجھن میں ڈال دیا ہے، وہ مضمحل ہو کر بولا۔ ایک طرف تم کو فیصلے کو پسند کرتے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو کہ فیصلہ نامکمل ہے۔ اب ہم تمہاری کون سی بات تسلیم کریں اور کون سی بات رد کریں؟ شہنشاہ کوئی بات رد نہ کریں، شاپور نے پھر ہمت کی، میں چاہتا ہوں کہ اصل مجرم کو سزا دی جائے۔ تمہارے خیال میں اصل مجرم کون ہے؟ خسرو نے پوچھا۔ مجرم وہ ہے جس نے سابق ملکہ شیری کو فریب دے کر غلط راستے پر لگا دیا۔ تمہارا اشارہ اس 2 کوری کے سنگ تراش کی طرف تو نہیں؟ شہنشاہ نے اندازہ لگایا۔ شہنشاہ کا اندازہ بالکل درست ہے، شاپور نے تائید کی۔ نہ ملکہ شیری نہ ارمن واپس جاتی اور نہ فرہاد ان سے ملتا۔ یہ سب کچھ کیا دھرا اسی کمینے کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرہاد کو فوراً راستے سے ہٹا دیا جائے، خسرو نے شاپور کو دیکھا۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ 4 سوار کوئے بے ستو جائیں اور فرہاد کا سر کاٹ کر ہمارے حضور پیش کریں۔ اس تردد کی ضرورت نہیں عالی جاں، شاپور بولا۔ اس کام کی ذمہ داری اس نمک خوار کے سپرد کی جائے۔ میں فرہاد کو اس طرح قتل کراؤں گا جس کا الزام کسی پر بھی نہ لگے گا اور سب یہی کہیں گے کہ فرہاد اپنی موت آپ مرا۔ مگر ہم یہ نہیں چاہتے شاپور، خسرو کی تیوریاں چڑھ گئی۔
ہم فرحات کو قتل کرائیں گے اور ملکہ شیریں کو یہ بتائیں گے کہ ہم اپنے راستے میں آنے والے ہر شخص کو جہنم میں بھیج دیا کرتے ہیں۔ عالیجا نے درست فرمایا۔ شاپور نے فوراً خسرو کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر فوراً ہی پلٹ گیا اور بات کو بدلتے ہوئے بولا، شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے جاہ و جلال کا منہ چڑھانے والا ہر شخص کی گردن اس کے تن سے جدا کی جا سکتی ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ فرحات جیسے حقیر انسان کو شہنشاہ ایران کے حکم سے قتل کیا جائے، کیونکہ اس سے فرحات کی عزت میں اضافہ ہوگا، جبکہ میں اس طرح قتل کراؤں گا کہ مقتول خود ہی قاتل بن جائے گا۔ وہ کس طرح شاپور؟ خسرو نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ عالیجا، شاپور نے سنبھل کر کہا، آپ کا یہ خادم ایک مکار بڑھیا کو بے عزتوں بھیجے گا، جو وہاں جا کر فرحات کو یہ خبر سنائے گی کہ ملکہ شیریں مر گئی ہے، جہنم رسید ہو گئی ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ کیا حضور عالی جانتے ہیں کہ اس خبر کا فرحات پر کیا اثر ہوگا؟ تمہارے خیال میں فرحات پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ خسرو نے الٹا شاپور سے سوال کر دیا۔ اے شہنشاہ ایران، اس کا اثر یہ ہوگا کہ فرحات یہ خبر سن کر بے عزتوں کی کسی چوٹی سے چھلانگ لگا کر اپنا تیشہ خود ہی اپنے سر میں مار کر خود کو ختم کر لے گا۔ شاپور نے پورے یقین کے ساتھ کہا۔ خسرو چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر تھکے تھکے لہجے میں کہا، ہم شاپور کے مشورے پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ شاپور اپنے شہنشاہ اور تاجدار ایران خسرو کا حکم اور اجازت لے کر واپس آیا۔ اس نے مکار بڑھیا کو بلوایا اور اس سے پہلے شاپور کے کئی کام وہ کر چکی تھی۔ شاپور نے تھوڑی ہی دیر میں مکار بڑھیا کو پوری بات سمجھا دی اور دوپہر ہوتے ہی وہ آفت کی پرکالہ مکار بہروپن اپنے کام کو سر انجام دینے کے لیے ارمن چلی گئی۔ شاپور نے اس کی سواری کے لیے نہ صرف ایک تیز رفتار گھوڑا مہیا کیا بلکہ اسے اخراجات کے نام پر ایک معقول رقم بھی پیشگی ادا کر دی۔ آفت کی پرکالہ مکار بڑھیا جس انداز اور جس حیت میں کوئی بے عزتوں کی گھاٹیوں میں داخل ہوئی وہ منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ بڑھیا کا آدھا سر گنجا تھا یا اس نے گنجا کرا لیا تھا، آدھے سر کے بال بھی گچھوں میں الجھے ہوئے تھے، ایک پیر میں پھٹی ہوئی جوتی اور دوسرا پیر ننگا۔ اس کے بدن پر ایک انگرکھا تھا جو گلے سے پیروں تک لٹکا ہوا تھا، منہ پر خاک تھی، ہاتھ میں ایک ڈفلی وہ لنگڑا لنگڑا کر چل رہی تھی اور ڈفلی کو اس طرح پیٹ رہی تھی جیسے اس سے جنگ کر رہی ہو۔ اس عالم میں وہ ڈفلی پیٹتی سنگ تراش فرحات کے علاقے میں داخل ہوئی۔ یہ فرحات کا خود ساختہ علاقہ تھا جس میں اس نے خود کو قید یا محدود کر رکھا تھا۔ اس پورے علاقے میں وہ بالکل تنہا تھا، اگر کوئی ساتھی تھا تو وہ اس کا تیشہ تھا۔ مکار فریبی بڑھیا وہاں پہنچی تو فرحات اس سے سامنے کھڑا نظر آیا جو ڈفلی کا شور سن کر کسی کھوہ میں سے نکل آیا تھا۔ فرحات کو دیکھتے ہی بڑھیا نے بولنا شروع کر دیا، اے میرے بھائی، اے میرے پڑوسی، اے میرے غمخوار، اے میرے بیمار، میں تو لٹ گئی، تباہ ہو گئی، ہائے میری سہیلی، ہائے میری بہن شیریں، ہائے ایران کی ملکہ، ہائے کرغزستان کی شہزادی، تجھے کس کی نظر لگ گئی؟ تجھے کیا ہوا؟ کون سی بیماری تجھے لپٹ گئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے تو مرجھا گئی، کملا گئی؟ تو نے میرا بھی انتظار نہیں کیا؟ لوگ کہتے ہیں تجھے کوئی نامعلوم بیماری تھی جس نے تیری جان لے لی، تو مر گئی اور مجھے بھی مار گئی۔ یہ کلمہ سنتے ہی فرحات تڑپ اٹھا اور جس جگہ کھڑا تھا وہیں سے چیخا، کیا کہہ رہی ہو میری بہن؟ کون بیمار ہوا؟ کون جان سے گزر گیا؟ اے میرے بھائی فرحات، تو ایک کونے میں سمٹا بیٹھا ہے اور ادھر میری بہن، میری سہیلی نے سسک سسک کے جان دے دی، ہائے کیسے تجھے یاد کرتی تھی، کہتی تھی ایک بار فرحات کی صورت دیکھ لوں تو آرام سے جان نکلے گی، مگر تو وہاں نہیں پہنچا، اور شیریں
میری شیریں تیری شیریں سو گئی، ہمیشہ کے لیے منہ چھپا گئی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرحات پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس کا تیشہ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ مکار بڑھیا نے چند قدم آگے بڑھ کر اسے روکا۔ رک جا فرحات، رک جا، مرنے والی تو مر گئی، اب تیرے رونے پیٹنے سے کیا فائدہ؟ نہیں نہیں شیریں نہیں مر سکتی۔ فرحات آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ بڑھیا نے کہا، اب کیا دیکھ رہا ہے، جانے والی تو جا چکی، پورے ارمن میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ شہزادی شیریں، ملکہ شیریں، سب کو محبت تھی اس سے، ہر ایک اس پر جان دینے کو تیار تھا، مگر وہ اب کہاں؟ اس کی رعایا نے اس کی لاش کو اس کے محل قصر شیریں میں دفن کر دیا ہے۔ اسی وقت فرحات کی زبان سے نکلا، ہائے شیریں! اس نے پوری قوت سے تیشہ سیدھا کر کے اپنی پیشانی پر مارا۔ خون کی ایک لکیر اس کی پیشانی پر لہرائی، پھر اس زخم پر فرحات نے دوبارہ تیشہ مارا، اور اس طرح فرحات کا تیشہ اسی کی ہی پیشانی پر بار بار ٹکراتا رہا۔ خون کی چھینٹیں اٹھتی رہی۔ بڑھیا نے اپنا کام کر دکھایا۔ شیریں تو زندہ رہی، مگر فرحات اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ عاشق صادق نے محبوب پر جان نچھاور کر دی۔ فرحات کی موت نے ملکہ شیریں پر بہت اثر کیا، اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ ادھر شہنشاہ اور شاپور کو فرحات کے مرنے کی خبر ملی تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر شاپور کے کہنے پر خسرو نے شیریں کو ایک نہایت محبت بھرا خط بھیجا۔ شیریں بہت دل برداشتہ تھی اور رات دن غموں میں ڈوبی رہی اور آنسو بہایا کرتی۔ انہی دنوں اسے خسرو پرویز کا محبت نامہ ملا۔ اس کی سہیلیوں اور خاص کنیزوں نے سمجھایا کہ اب فرحات تو باقی نہیں، اس لیے خسرو پرویز کے محبت نامے کے جواب میں ملکہ شیریں خود ہی بھی مدائن پہنچ جائے تو اس کا خسرو پرویز پر بہت اثر ہوگا۔ ملکہ شیریں نے اس مشورہ کو مان لیا اور چپ چاپ مدائن پہنچ گئی۔ خسرو کا خیال تھا کہ ملکہ اس سے گلے شکوے کرے گی، مگر جب ملکہ نے کسی بات کا ذکر نہ کیا تو خسرو بہت خوش ہوا، اور اس نے بھی ملکہ کو پہلے جیسے تمام اعزازات سے نوازا اور پہلے ہی کی طرح اس سے اپنی محبت اور چاہت کا یقین دلایا۔ ادھر ملک کے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے۔ حالات حکومت روم کے موافق تھے۔ ایران جتنی جیتی ہوئی بازی ہار رہا تھا۔ شہنشاہ روم ہرقل حکومت ایران پر کاری ضرب لگانے کے لیے دستگرد کی طرف بڑھ رہا، جہاں کے قلعہ میں خسرو پرویز ان دنوں مقیم تھا۔ یہ قلعہ ایران کے دارالسلطنت مدائن سے 70 میل کے فاصلہ پر تھا۔ ہرقل نینوا پہنچا تھا کہ ایرانی لشکر رومیوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہاں رومیوں اور ایرانیوں کی بڑی خونریز جنگ ہوئی تھی۔ اس میں ایرانی سپہ سالار میدان میں لڑتے ہوئے مارا گیا اور لشکر چھاؤنی میں واپس آ گیا۔ ایرانیوں کو اگرچہ کمک پہنچ گئی، مگر دشمن بدستور دباؤ ڈالتا رہا۔ آخر خسرو نے دستگرد کے قریب ایک گہری ندی کے کنارے، جو براسود کے نام سے مشہور ہے، لشکر آراستہ کیا۔ جو ہی رومی لشکر نمودار ہوا، خسرو کی ہمت جواب دے گی اور اس نے ننگ و ناموس بالائے طاق رکھتے ہوئے پایا تخت کو خیر باد کہا اور جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر ہرقل کو بے اندازہ دولت ہاتھ لگی۔ ہرقل کے ہاتھ 300 جنگی رومی جھنڈے بھی لگے جو ایرانی اپنی فتوحات میں ساتھ لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ چاندی کی کثیر مقدار، کم خواب کے فرش اور ریشمی ملبوسات بھی انہیں ملے۔ خسرو کے فرار کے باوجود ایرانی لشکر نے میدان نہ چھوڑا۔ اتنے میں ایرانی کمک مل گئی، وہ 100 جنگی ہاتھیوں کا دستہ بھی پہنچ گیا۔ ہرقل نے ایرانی لشکر کی ثابت قدمی دیکھی تو خسرو کے تعاقب کا ارادہ بدل ڈالا اور کنزہ واپس پہنچ گیا۔ خسرو کے عہد حکومت کا سب سے اہم واقعہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دور کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں اور تاجداروں کو دعوت اسلام دینا ہے۔ جب نبی کریم 6 ہجری میں حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز 7 ہجری میں والیان ملک کو
دعوت اسلام کے خطوط ارسال فرمائے۔ جن حکمرانوں کو خط بھیجے گئے ان میں روم، حبشہ اور کسرہ ایران شامل تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گرامی نامہ خسرو کو ارسال فرمایا اس کا متن یہ تھا: بنام خدائے بخشد دو مہربان، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایران کے عظیم کسریٰ کے نام۔ سلام ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کے رستے پر چلے اور جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے، اور بے شک میں تم تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تاکہ میں ہر زندہ شخص کو یہ حقیقت بیان کر کے ڈراؤں کہ کافروں کے متعلق خدا کی تمام باتیں پوری ہو کر رہیں گی۔ جس شخص نے اسلام قبول کر لیا بس وہ سلامتی کے دائرے میں آ گیا۔ اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھو تمام مجوسیوں کا گناہ تمہارے ہی ذمہ ہوگا۔ خسرو کے دربار میں یہ نامہ مبارک مشہور صحابی جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ جب خسرو نے اس نامہ مبارک کو پڑھا تو سخت غضبناک ہوا اور غصہ میں آ کر اس کو دربار ہی میں پارا پارا کر دیا، اور یمن کے بادشاہ ہزان کو ایک حکم نامہ تحریر کیا اور 2 آدمیوں کو مامور کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار میں لایا جائے۔ کہتے ہیں کہ یمن کے بادشاہ نے بھی 2 آدمیوں کو اس کام کے لیے مامور کیا تھا کہ اس کو خبر ملی کہ خسرو کو تخت سے اتار دیا گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا بیٹا قباد تخت نشین ہو گیا ہے۔ قباد نے تخت پر بیٹھتے ہی یمن کے بادشاہ کو لکھا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حکم واپس لیا جاتا ہے اور اس قسم کی گستاخی کرنے کی جرات نہ کی جائے۔ ادھر جب عبداللہ بن حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور یہ خبر بتائی تو حضور نے فی الفور ارشاد فرمایا: بہت جلد سلطنت ایران ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی ہے اور ساسانی خاندان کا خاتمہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ یہ بات لفظ بلفظ درست ثابت ہوئی، اور خسرو کے بعد ہی ساسانی سلطنت نہ صرف کمزور ہوئی بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی۔ چونکہ یہ واقعہ ہادی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہم اس سلسلے میں مشہور مورخ طبری کا خط بھی درج کر رہے ہیں جو تفصیل سے اس واقعہ پر روشنی ڈالتا ہے۔ طبری کہتے ہیں کسریٰ نے جب یہ خط دیکھا تو غصہ میں آ گیا اور کہا: نعوذ باللہ، یہ کون ہے جس نے اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھا؟ آخر اس کے حکم سے نامہ مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ جب یہ خبر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو حضور نے فرمایا: اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ طبری یہ بھی لکھتے ہیں کہ خسرو نے 2 امراء باکور اور آجر کو ایلچی بنا کر بھیجا۔ انہیں 2 مراسلے دیے، ایک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور دوسرا یمن کے حکمران بازاں کے نام جو بادشاہ ایران کے ماتحت تھا۔ بازاں کو لکھا تھا کہ مدینہ پر فوج کشی کرو اور جو پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں انہیں یہاں لاؤ۔ ایلچیوں کو اس نے ہدایت بھی کی کہ وہ پہلے مدینہ جائیں اور جو پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں انہیں یہاں آنے کی دعوت دیں تاکہ میں سنوں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایلچی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور وہ کہنا چاہتا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ترجمانی کی۔ حضور نے ایلچیوں کی حضرت سلیمان فارسی کے یہاں قیام کرنے کے لیے فرمایا۔ وہ ہر روزانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضرت سلیمان کے ذریعے اپنی خواہش کا اظہار کرتے۔ حضور ان سے شفقت کا سلوک کرتے۔ ایلچی 6 ماہ مدینہ میں ٹھہرے رہے۔ آخر وہ پریشان ہوئے کیونکہ ان کا مقصد پورا ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی کہ شیرویہ نے خسرو کو ہلاک کر دیا۔ اس عرصہ میں ایلچی پھر حضور کی خدمت میں پہنچے اور اپنے ترجمان کے ذریعے کہا: یا تو ہمارے ساتھ تشریف لے چلیں یا ہمیں واپس جانے کی اجازت دیں، ہمارا بادشاہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم اور زیادہ یہاں ٹھہریں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے بادشاہ کو ہلاک کیا، اس کے بیٹے شیرویہ کو اس کام پر مامور کیا جس نے اسے کل رات قتل کر دیا۔ یہ ترجمہ کر کے
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سنایا تھا۔ ایرچی یہ سن کر مدینے سے چل پڑے اور یمن پہنچ گئے۔ انہوں نے کسریٰ کا مراسلہ بازاں کو دیکھا۔ اس وقت تک ایران کے نئے حکمران شیرویہ کا مراسلہ بازاں کو پہنچ چکا تھا، جس کا مضمون یہ تھا: خسرو نے اس دنیا کو خیر باد کہا اور اس کی بادشاہت مجھے ملی۔ اب تم شکر سے میرے نام پر بیعت لو اور مدینہ پر فوج کشی نہ کرو، جیسا کہ خسرو نے تمہیں حکم دیا تھا، اس لیے کہ تم میرے حکم کا انتظار کرو۔ خسرو کی پے در پے شکستوں سے اس کے وقار کو سخت ٹھیس لگی تھی اور دستاگروں کے درمیان میں اس نے جو بزدلی دکھائی تھی، اس سے اس کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی۔ عوام کے دلوں میں اب خسرو کے متعلق نفرت اور غصے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ خسرو نے اپنے نامور سپہ سالاروں کے ساتھ نہایت ناروا سلوک کیا۔ شہر براز کو جب شکست ہوئی تو اسے مردہ دینا چاہا۔ شاہین نے خودکشی کی تو اس کی لاش نکلوا کر اس کی توہین کی۔ دونوں سالار اپنی جانثاری کے سبب عوام میں بہت مقبول تھے۔ اس کے علاوہ دوسرے سالاروں کو جنہیں رومیوں کے مقابلے میں شکست ہوئی، انہیں زندان میں ڈال دیا۔